أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو، اور ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے وابستہ رہتا ہے، اس کی زندگی کو، اس کے شب و روز کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس بات کی، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ رکھ دیا گیا ہے۔ ہر وہ شخص لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کے اچھے انجام کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تین باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو آخرت کے اچھے انجام کو چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، تو اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر بہترین نمونہ زندگی گزارنے کا جو آخرت کے اچھے نتیجے پر منتج ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اندر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جو دین ہے، آپ کی شریعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اللہ کے پاس تشریف لے جانے تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز، ان کو سیرت نبویہ سے، سیرت پاک سے معنون کیا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت، اس کو سیکھنا، اس کو جاننا، اس میں غور و فکر کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے، لازم بھی ہے۔ اور جو آیت کریمہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دے رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتے ہو، اگر تم آخرت کے اچھے انجام کو چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو کثرت سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تم انحراف نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے کسی گوشے کو فراموش نہیں کر سکتے۔ کامیابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اس کو آپ کو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، جاننا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔
سیدنا زین العابدین علی بن حسین ابن علی بن ابی طالب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اہتمام ہوتا تھا. فرماتے کننا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسرایہ کما نعلم السورۃ من القرآن. علی ابن الحسین زین العابدین اہل بیت کے ماتھے کا جھومر، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوار و سرایہ ہمیں ہمارے گھروں میں اس طرح سکھائے جاتے تھے بچپن کے اندر جس طرح ہمیں قرآن مجید کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے. امام خطیب بغدادی الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے. کننا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسرایاہ کما نعلم السورۃ من القرآن. جیسے ہمیں قرآن مجید کی سورت سکھائی جاتی ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے واقعات، آپ کے غزوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کا علم ہمیں قرآن مجید کی طرح سکھایا جاتا تھا. امام ابن شہاب الزہری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدون تابعی الکبیر، وہ ارشاد فرماتے ہیں فی علم المغازی علم الدنیا والآخرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی غزوات، آپ کی سیرت طیبہ، اس کا علم، اس کا جاننا، یہ دنیا آخرت کا علم اس کے اندر سمو دیا گیا ہے. اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کان ابی یعلمنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ. ہمارے والد سعد بن ابی وقاص کے پوتے کہتے ہیں ہمارے والد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور آپ کی سیرت سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، اور یہ بات کہتے تھے یا بنیہ ھذہ معاثر آبائکم فلا تضیعوا ذکرھا. یہ تمہارے آباء و اجداد اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ کے آثار ہیں، ان کو کبھی بھول نہ جانا، ان کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا. یہ تمہاری شاندار تاریخ ہے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزاری ہے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَصْلُ الْأُصُولِ الْعِلْمِ، تمام اصول میں سے بڑا اصل علم حاصل کرنا ہے. وَأَنْفَعُ الْعُلُومِ، اور تمام علوم میں سے سب سے زیادہ نفع مند علم النظر فی سیر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ. انسان کی زندگی کا بنیادی اصول، اصل الاصول علم کا حاصل کرنا ہے، اور سب سے نفع مند علم جو انسان کو سب سے زیادہ نفع دے سکتا ہے عملی زندگی کے اندر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیر کا مطالعہ کرنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے. بچے خاموش ہو جائیں، جمعے کے وقت میں بات نہیں کرتے، اجر ضائع ہو جاتا ہے. علماء نے، فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ گھر کے ہر سربراہ کے اوپر یہ لازم ہے، جس کو آج ہم نے بلا دیا ہے. اسی لیے ہم اس بات کا رونا روتے ہیں، ہماری نسلیں بگڑ گئی، ہماری اگلی جنریشن کا کیا بنے گا. ان کو الحاد کھائے جا رہا ہے، ان کو زندقہ کھائے جا رہا ہے.
یہ دین اسلام کو فراموش کر رہے ہیں۔ شیخ علی الطنطاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یجب علی کل رب اسرۃ، ہر گھر کے سربراہ پہ یہ لازم ہے کہ اس کے پاس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع اور بہترین کتاب اس کے پاس موجود ہونی چاہیے، جس کتاب سے وہ اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد پر روزانہ سیرت رسول کی تلاوت کرے، سیرت رسول ان کو پڑھ کے روزانہ سنائے۔ اور شیخ علی کہتے ہیں کہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے صحابہ کے واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز اپنے گھر والوں کو سنانے کے لیے دن کے اندر ایک گھڑی مختص کر لیں۔ سیرت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرتیں، ان کی تاریخ، ان کے واقعات، یہ قوت ایمانی، جذبہ دینی کے لیے سب سے مضبوط مصدر ہے۔ اگر امت مسلمہ کے اندر آج قوت ایمانی کی کمی ہے، آج جذبہ دینی ماند پڑ رہا ہے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قلوب و اذہان کے اندر، ہماری سوچ و فکر کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعات شامل نہیں، آپ کے شب و روز شامل نہیں ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں ہے۔ ایمانی قوت کو بیدار کرنے کے لیے، جذبہ ایمانی کو مضبوط بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بنیادی ماخذ ہے، بنیادی چشمہ ہے، یہ بنیادی مصدر ہے۔ اسی بنیادی سیرت رسول، سیرت صحابہ کے مصدر سے، منبع رشد و ہدایت سے انسان کا قوت ایمانی کا جذبہ فروغ پاتا ہے، اور اسی سے ایمان کا شعلہ بھڑکتا ہے، اسی سے ہمیشہ سے امت مسلمہ نے ایمان کے شعلے کو حرارت بخشی ہے، اسی چشمہ صافی سے پانی لے کر اپنی دینی پیاس کو بجھایا ہے، اسی ایمان کے شعلے سے شعلہ لے کر اپنے دل کی انگیٹھیوں کو جلایا ہے ایمان کے ساتھ، ایمان کی حرارت کے ساتھ۔ ورنہ مادی آندھیوں کے سامنے، مادہ پرستی کی آندھیوں اور طوفان کے سامنے، یہ دل کے اندر جو ایمان کی حرارت ہوتی ہے، ایمان کا شعلہ، جب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کر لیا جائے، صحابہ کی سیرتوں کو اپنی زندگی میں سے نکال دیا جائے، تو یہ ایمان کے شعلے اور دل کی انگیٹھیاں ماند پڑ جاتی ہیں، بجھ جاتی ہیں۔ اور جب سے اس امت مسلمہ نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ اس سے اعراض کیا ہے، امت مسلمہ کی حالت تب سے ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے یہ ایک بے جان ساکت جثہ ہے جس کو زندگی اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے ہوئے پھر رہی ہے۔ امت مسلمہ جو کہ دنیا کے لیے خیر کا پیغام تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سب سے بہترین امت تمہیں قرار دیا گیا کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے لیے آئے، لوگوں کو برائی سے منع کرنے کے لیے آئے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف دعوت دے اور خود اعمال صالحہ کا پاسدار ہو، اور لوگوں کے سامنے کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں نافرمانوں میں سے نہیں ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، جو شخص بھی خیر کا طالب ہے،
جو شخص دین کے اندر سمجھ چاہتا ہے، جو شخص کوئی بھی خیر کا کام چاہتا ہے، فساد کے بعد صلاحیت چاہتا ہے، جو شخص بھی اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہتا ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس شخص کے لیے دین و اعتقاد، علم و عمل، سیاست و سیادت، سالاری و قیادت، تجارت و معاملات، خانگی زندگی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، اخلاق و آداب، حقوق و فرائض، محکمہ و قضاء، عدل و انصاف کے وہ تمام ضابطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر موجود ہیں، جس کی اس دنیا کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کچھ امتیازات ہیں جو باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے ہمیں نہیں ملتے۔ سیرت طیبہ، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا امتیاز، سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام انبیاء کی سیرت کے مقابلہ کے اندر سب سے صحیح ترین روایت کے ساتھ اگر کسی نبی کی سیرت مکمل طور پر محفوظ ہم تک پہنچی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ اس میں کوئی گوشہ، کوئی حصہ فراموش نہیں ہوا، گم نہیں ہوا تاریخ کے اوراق کے اندر۔ 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا، علمی، عملی، ہر اعتبار سے صحیح ترین روایات سے تواتر کے درجے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم تک پہنچی۔ بلکہ ایک مغربی ناقد نے، غیر مسلم نے کہا، وہ کہنے لگا ان محمدن هو الوحید الذی ولد علی ضوء الشمس۔ مغربی مفکرین بھی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے اندر واحد ہستی ہیں جن کی ساری زندگی سورج کی روشنی کی طرح دنیا کے سامنے چمکدار ہے، اس میں کوئی غماز نہیں، جس میں کوئی مخفی پن نہیں۔ بلکہ اس کے الفاظ تو یہ ہیں جس کا عربی کے اندر ترجمہ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخص ہیں، وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں، ولد علی ضوء الشمس، جو دنیا کے سامنے آئے ہیں، جن کی پیدائش ہوئی ہے چمکتے ہوئے سورج کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بنیادی امتیاز، میزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم تک صحیح ترین روایت کے ذریعے پہنچتی۔ باقی انبیاء کی سیرت جو قرآن نے بیان کی، اس کا جو حصہ وہ تو صحیح ہے، باقی جو پہلی کتابوں کے اندر بیان ہوا اس کے بارے میں قرآن نے گواہی دے دی کہ انہوں نے تحریف کر دی۔ لہذا پہلے انبیاء کی سیرت کے بارے میں ہم اتنا نہیں جانتے، بلکہ ان انبیاء کی سیرت کے بارے میں، یہ نہیں کہ ان کی سیرت کامل نہیں تھی، ان کی سیرت تو اپنی جگہ پر کامل تھی، ان کی سیرتیں تو اکمل تھی، ان کی سیرتیں تو پاکیزہ تھی پہلے انبیاء کی بھی، لیکن ان سیرتوں کو آگے اس طرح سے نقل نہیں کیا گیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو حفاظت کے ساتھ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نقل کیا ہے۔ دوسری خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے، بالکل واضح اور صاف شفاف ہے، یہاں تک کہ ہم پورے یقین کے ساتھ یہ بات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بنت وہب کے ساتھ شادی ہونے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے جانے تک یہ سارا حصہ مکمل طور پر، واضح طور پر محفوظ ہے، کوئی گوشہ اس میں سے گم نہیں ہوا، کوئی حصہ ضائع نہیں ہوا، واضح سیرت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تیسری خوبی
وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات جن کو اللہ تعالی نے ساری انسانیت کا سردار قرار دیا. ان کی سیرت اتنی جامع ہے اور وہ ایک مکمل کامل انسان کی سیرت ہے، جو سیرت ان کی زندگی کے تمام گوشوں کو نمایاں بھی کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس سیرت کا یہ امتیاز ہے کہ کبھی بھی غلو کر کے، جیسے نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کی الوہیت کے اندر داخل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا اور ان کو الوہیت کے اندر شریک مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کا یہ امتیاز ہے، یہ خوبی ہے، اور امت مسلمہ اور صحابہ کرام کی یہ امانت و دیانت پر بھی دلیل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ کی محبت کے لیے کیا کیا موتی تو نچھاور کیے، لیکن غلو اس طرح نہیں کیا آپ کی سیرت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نبوت اور رسالت کی حیثیت سے نکال کر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اندر شامل کر دیں. یہ رسول اللہ کی سیرت کے ساتھ نہیں ہوا، یہ آپ کی سیرت کا امتیاز ہے. نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 باتیں میں نے بیان کرنی تھی، چوتھی بیان کرتا ہوں، میری اجازت چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا امتیاز کہ جو شخص تعصب کو ایک طرف رکھ کے کوئی غیر مسلم ہو، اس کے پاس کوئی جانکاری نہ ہو دین اسلام کے بارے میں، وہ کہے کہ اسلام کیا ہے، آپ سے پوچھے اسلام کیا ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اسباق اس کے سامنے رکھ. یہ اتنی طیب، اتنی طاہر، اتنی پاکیزہ، اتنی صاف شفاف سیرت ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بغیر کسی تعصب کے، خالص ذہن ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے واقعات کا مطالعہ کرے گا، اس کا دل گواہی دے گا کہ ایسی ہستی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہی ہو سکتے ہیں اور کوئی ذات نہیں ہو سکتی. اور اس کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر موجود ہیں. وہ زماد ازدی کا ایک واقعہ کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے. وہ شخص مکہ میں آیا، مکہ والوں نے اس کو کہا کہ ہمارے بڑے گھرانے کے ایک فرد ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت ساری باتیں منسوب کی جن کا میں ذکر کرنا آپ نے مزاج کے خلاف سمجھتا ہوں. تو وہ شخص دم کرتا تھا، رقیہ کرتا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتا ہے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زماد ازدی کے سامنے کہا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ خطبہ مسنونہ جو ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے پڑھا. زماد ازدی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگا اقرا علیہ مرۃ اخری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر دہرائیے. آپ نے پھر پڑھا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. اس نے تیسری دفعہ کہا پھر پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وہ خطبہ پھر پڑھا، وہ الفاظ پھر پڑھے. کوئی لمبا چوڑا واعظ یا درس یا قرآن مجید کی آیات نہیں، یہ خطبے کے چند الفاظ. وہ باہر نکلا، لوگوں نے پوچھا کیسا پایا ہے، وہ خاموش ہو گیا، بولتا ہی نہیں. کیسا پایا؟ اس نے کہا کیسی تم باتیں کرتے ہو اور کیسے جھوٹ منسوب کرتے ہو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ کی قسم میں نے جادوگروں کا کلام بھی سنا ہے، میں نے کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے، میں نے ساحروں کا کلام سنا ہے. اللہ کی قسم یہ جو کلام ہے یہ کسی جادوگر، یہ ساحر، یہ کسی کاہن کا یا کسی عام انسان کا کلام ہو سکتا ہی نہیں. یہ کافروں کی گواہی. نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی مطالعہ تو کرے، آپ کے سلوک کو، آپ کی شفقت کو، آپ کی رحمت کو، آپ کے عدل و انصاف کو کوئی دیکھے. تو 5واں میزہ، 5واں امتیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چوتھا امتیاز یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنا بہترین مصدر ہے کہ کوئی شخص، کوئی غیر مسلم ہو، وہ آپ سے پوچھے دین اسلام کو جاننا چاہتا ہوں، آپ اس کو قرآن مجید کا ترجمہ دیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. دین اسلام کی ایمانیات دیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے.
دین اسلام کے ارکان اس کے سامنے رکھیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل اس کے سامنے رکھیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی بایوگرافی اس کے سامنے رکھ دیں۔ اگر اس کے اندر تعصب نہ ہوا، اگر اس کا دل کا چشمہ صاف ہوا، صرف سیرت رسول کے چند اسباق کا مطالعہ کر کے، چاہے مکی دور کا ہی مطالعہ کر لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پہلی وحی کے نزول تو بعد کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے ایام کا ہی مطالعہ کر لے، وہ مان اٹھے گا کہ ایسی ہستی اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں۔ آخر میں پھر میں ذکر کرتا ہوں، عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے عالم تھے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے، بہت بڑے عالم، حبر الیہود تھے۔ مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگوں نے کہا کہ یہ رسول آگے ہیں، آخری رسول ہے جن کے بابت توریت و انجیل کے اندر پیش گوئیاں تھی۔ یہ یہود کے سب سے بڑے عالم عبداللہ ابن سلام گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اپنے اصحاب کے ساتھ کام کر رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن سلام نے پوچھا کون ہے ان میں سے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کسی نے کہا وہ ہستی ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے دیکھا دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو۔ آپ کو پتہ ہے کیا الفاظ ارشاد فرمائے تھے عبداللہ بن سلام نے؟ ابھی آپ کو پرکھا نہیں ہے، ابھی آپ سے کچھ پوچھا نہیں ہے، آپ کی نبوت کی علامات کو نہیں دیکھا، آپ کے معجزات کو نہیں دیکھا، کہا وہ ہستی جو اپنے صحابہ کے درمیان انہی میں سے ایک شمار ہو کے مسجد کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے کہا واللہ ما ھذا الوجہ بوجہ کذوب، اللہ کی قسم اتنا پیارا اور خوبصورت چہرہ تو کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہی نہیں، صرف چہرے کو دیکھ کر ہی کہتے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، پھر جا کے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہود سے میرے بارے میں پوچھیں، انہیں میرے ایمان کی خبر نہ دیں، ان سے پوچھیں میرے بارے میں مجھے کیا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام کے ساتھ یہودیوں کے جماعت کے اندر گئے، پوچھے کیف فیکم عبداللہ ابن سلام، عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ یہودی کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا، یہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، سب سے بہترین فرد قوم یہود کے اندر اگر کوئی ہے مدینہ کے اندر تو وہ عبداللہ بن سلام ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اسلم، اگر عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر کے میرا امتی بن جائے، انہوں نے کہا توبہ استغفر اللہ، عبداللہ بن سلام کو اللہ اس سے بچائے۔ عبداللہ بن سلام بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہود نے پتہ کیا کہا؟ کہتے ہیں سب سے بدترین آدمی ہے، سب سے بدترین بندے کا یہ بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سلام مسکرا کہتے ہیں یا رسول اللہ ھذا ما اخاف، یہ یہود اتنے جھوٹے ہیں، ابھی کہہ رہے تھے عبداللہ بن سلام سب سے بہترین آدمی ہے، اور ابھی جب میرے اسلام کا ذکر آیا تو کہنے لگے سب سے بدترین آدمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ پہلا خطبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے، پڑھنے اور اس کو یاد کرنے اور اپنے بچوں کو پڑھانے، نسل کو پڑھانے، اس کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، یہ آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ آگے پھر عصر جاہلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے اعلان سے پہلے کے جو ایام ہیں وہ اگلے خطبے کے اندر بیان ہوں گے۔ سیرت طیبہ کا یہ مضمون انشاءاللہ طویل چلے گا، درمیان میں رمضان آ جائے گا، اس میں ہم کوئی وقفہ کر لیں گے، یا کبھی کوئی اسپیشل مضمون ہوا تو اس میں سے روک دیں گے۔ باقی میری زندگی کی ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ممبر پر توفیق عطا فرمائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کو اس ممبر پر بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ سبحانک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔